السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میری دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا گاؤں جانے کو، لیکن اب بہن کی وجہ سے گاؤں جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں ہر طرف رونقیں لگی تھی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو رستے میں کسی نے میری چادر پکڑی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترتا تھا، مگر آج وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا نہ دل لگتا تھا نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے اور کہتی تھی کہ تو میری کم، اس کی سگی بہن زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگیں، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند رہتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارا نام پتہ پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے آئی۔ بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا کہ اب تمہارا سیما کے ساتھ وہ رشتہ ہے، دیور اور دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ، جو نہایت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گی، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہوا ہے۔ ہم دیورانی جٹھانی بعد میں ہیں، دوست پہلے ہیں۔ میں اور سیما شادی کر کے اسی گھر میں پہنچ گئی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں بیٹا اور سیما کی گود میں بھی بیٹا آ گیا۔ میری میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری مل گئی۔ وہ ضد کر رہے تھے میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلے، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور ایک حصے میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصہ تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم اکٹھے ہی رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ان کا کہنا ماننا پڑا، مگر دل سے خوش نہیں تھی۔ طے یہ پایا کہ ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اسی دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہیں وعدہ کیا ہے وہ ہر مہینے مجھے تم سب سے ملوانے لاتے رہیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا، شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے آ جایا کرنا ملنے، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگ گئی۔ ہم دونوں بہت اداس تھی۔ کچھ وقت گزرا، میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ و سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نہیں جانتی، تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب کو میرے پاس شہر چلنا ہوگا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میری دیورانی نے کہا، بھابھی تم چلی جاؤ گی تو میں اداس ہو جاؤں گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا، تم بھی چلو نا۔ وہ بولی، میں کیا کروں گی وہاں جا کر، مجھے تو کوئی کام نہیں آتا، اور میرا شوہر بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں، وہ بھی وہاں پہ جا کے کیا کرے گا۔ یہاں گاؤں میں اپنی زمین ہے، وہاں پہ ہی محنت مزدوری کریں گے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا،
کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی، میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آتا۔ سب سے چھوٹے بیٹی کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی، وہ بہت روتا تھا۔ سیما نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائیں دی، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں، سیما اور میرے دیور ہم سب اس کو چپ کرواتے کرواتے تھک گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا میں کچھ دوائیں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا انشاءاللہ۔ ان دعاؤں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں بھی سکون ملا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار ہو گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور سیما اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کر شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم تیار رہو، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر میں اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچنا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال تھا۔ میری عمر اوپر قیامت گزر گئی تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن تک میں غم سے نڈال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے، شوہر، بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب کچھ سیما نے سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کب نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا ضروری تھا، وہ واپس چلے گئے۔ جب میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی، ابھی میں دونوں غموں سے نڈال پڑی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدہوش ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ سیما میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں سب دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہونا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں تمہاری بہت آسان مند ہوں، جس طرح تم میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو، میں انتہائی کمزور ہو چکی ہوں، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر سیما میرا اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کا خیال رکھ رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ رات وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا، دوائیاں دے کر میرے بچوں کو سلا کر جاتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نظریں کمرے سے باہر گئی، یہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا، وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی اور کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے مجھے دوبارہ نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑتے ہی دھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کیا میں اتنی دیر سوتی رہی؟ میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی مہین کو بھی بخار تھا، اس لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر میں گھبرا گیا۔ میں نے سوچا یہ تو سیما کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ آہستہ قدموں سے اس طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی اس حالت کو دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا سیما؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا ہے، صبح اٹھتے ہی یہ آپ کے کمرے میں آیا، بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے تھے کہ اچانک اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ سیما کی حالت بہت ابتر تھی، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا، تم دونوں اس کو لے کر شہر نکل جاؤ، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ سیما کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری ہوں۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنی خراب حالت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکراتے سر کے ساتھ اپنے بچے اور سیما کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح
جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیما کو بین کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور خوفزدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا تو سیما گشی کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارا گھر کا ہر شخص ٹوٹ گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی کے غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کے مسجد کے امام تھے اور ساتھ ہی مسجد کے ان کا حجرہ تھا۔ جمعے کے دن کو مسجد میں بیان کیا کرتے تھے۔ نورانی چہرہ، بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اب وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ اچانک بات کرتے کرتے وہ رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں سے شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر سین میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، یہاں سے مٹی ہٹاؤ میاں۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا۔ اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی اور اس پرچی پر مہین کا نام لکھ کر اس پر کراس لگایا گیا تھا۔ ہم سب بے یقینی سی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا میں نے صحن میں ایک سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ کیا میں آپ کی بیگم کی طبیعت معلوم کر سکتا ہوں؟ وہ پریشانی سے بولے، شاہ صاحب بہت زیادہ بری حالت ہے اس کی، لیکن آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اس نے کہا، جی آ جائیں، دم بھی کر دیجئے گا، دعا بھی کر دیجئے گا۔ سیما بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی اور ان کا چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا ہے اس کا پھل تمہیں مل گیا ہے۔ دنیا مفاقات عمل ہے۔ تم نے دوسروں کی گود اجاڑنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی۔ اپنی دنیا بھی برباد کی اور اپنی آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیما اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ ہم ساتھ پلے بڑے، ایک ساتھ تعلیم حاصل کی، لیکن قسمت نے دھوکہ دیا۔ شادی بھی ایک دن، وہ بھی ایک ہی گھر میں، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ خوبصورت، قابل، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اپنے سے چیزیں لا کر دیتا جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب سب بچے بڑے ہوں گے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اس کی فکر ستا رہی تھی۔ اس کو اور اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے تھے، اس کو شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھنا چاہتے تھے، اور میں یہیں رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکیں۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کے ماہر کا تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں اس پر عمل کروا کے اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی، اور میں یہ کیسے برداشت کرتی یا وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر یہاں پتلا گاڑا تھا، اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب سوتے رہیں گے مگر مہین ضرور اٹھ کے باہر آئے گی، مگر میرا کیا، مجھ پر ہی واپس آ گیا میرا وار۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس باہر آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر اپنے دل پر چھریاں چلتی ہوئی دیکھی۔ میں یقینی سے سیما کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں نے سنا وہ غلط ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رو دوں،
کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیور کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ سیما میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا جو وہ عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا آپ اسے معاف کر سکتے ہیں؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نے نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ سیما بولی مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ دیکھ کر۔ میں نے کہا تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے ہی بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی۔ اپنی بیٹی کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال پھرتی تھی۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میرے چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھ سے چھڑا کر اس کو نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یہ بات سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے دوست کی بیوی بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی تھی۔ حسد سب سے بڑا جادو ہے جو کرنے والے اور جس سے کیا جائے دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کالا علم اور جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ کی عطا پر راضی رکھیں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔